بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج ہم کمپوننٹس آف کمیونیکیشن پر بات کریں گے۔ کمیونیکیشن کے پروسیس میں کچھ کمپوننٹس ہیں، کچھ اجزاء ہیں اس کے، جس سے یہ عمل تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک تناظر ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں اظہار کیا جاتا ہے، اور ایک سینڈر ہوتا ہے، گویا کہ پیغام رساں، اور اس کو انکوڈر بھی کہتے ہیں ٹرمنالوجی میں، کہ وہ پیغام کو گویا کہ کوڈ کر رہا ہوتا ہے، کوڈنگ کر رہا ہوتا ہے اس کی۔ اور ایک میسج از خود، اور پھر میڈیم گویا کہ جس کے ذریعے سے وہ میسج ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ پھر ریسیپینٹ ہے یا ڈی کوڈر ہے، یعنی اس کا موصول کرنے والا، وصول کرنے والا، لینے والا اس پیغام کو، اور پھر اس پر اپنا رد عمل دینے والا، یعنی اس کو فیڈ بیک کہیں، کہ وہ اس پر اظہار کرتا ہے اس نے کیا سمجھا، کس طرح سے لیا۔ اب ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو کانٹیکسٹ ہے، یہ مطلب ایسی چیز ہے کہ جس میں کمیونیکیشن وجود پذیر ہوتی ہے، اور اس کانٹیکسٹ سے کمیونیکیشن بہت زیادہ متاثر بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کانٹیکسٹ کوئی مادی جسمانی بھی ہو سکتا ہے، معاشرتی ہو سکتا ہے، تاریخی ہو سکتا ہے، یا ثقافتی ہو سکتا ہے۔ ہر کمیونیکیشن جو ہے نا، وہ کسی کیفیت کے ساتھ ہی آگے بڑھتا ہے، کسی تناظر میں ہی آگے بڑھتا ہے، اور جو سینڈر ہے یعنی میسج بھیجنے والا ہے، وہ اپنا جو پیغام ہے وہ اسی تناظر کے لحاظ سے چوز کرتا ہے، اس کا فیصلہ کرتا ہے، اس کا چناؤ کرتا ہے۔ لہٰذا کانٹیکسٹ از ویری امپورٹنٹ، اور اس کیفیت، حالت، اور اس مطلب کہہ لیں تناظر جسے میں کہہ رہا ہوں، جسمانی، معاشرتی، تاریخی اور ثقافتی جو کیفیت ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، اور اسی سے ہی اصل میں میسج کرنے والا میسج لیتا ہے، اسی سے سوچتا ہے، اور اسی تناظر سے آگے بڑھتا ہے میسج۔ اب دیکھیں کہ جو کمیونیکیشن کرنے والا پرسن ہے، جو میسج بھیجتا ہے، تو وہ یا تو الفاظ کا استعمال کرتا ہے، تصویروں کا استعمال کرتا ہے، کچھ بصری معاونات یوز کر سکتا ہے، مطلب جو نظر آنے والی چیزیں جو ہیں وہ اپنے میسج کو کنوے کرنے کے لیے، اور جس طرح کا وہ ریسپانس پروڈیوس کرنا چاہتا ہے، اس کی توقع ہے کہ ایسا ریسپانس ہو، یعنی میری بات کو اس طرح سے لیا جائے، تو وہ اس کے لیے الفاظ اور تصاویر کا چناؤ کرتا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے۔ ہم اگر اس کی مثال لیں کہ ایک ٹریننگ کروانے والا مینیجر ہے یا ٹرینر ہے، وہ امپلائیز کے ایک نئے بیچ کی فرض کریں کہ ٹریننگ کروا رہا ہے، اور یہ جو پیغام رساں ہے، یہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، ایک مطلب انڈیویجولز کا گروپ ہو سکتا ہے، یا ایک آرگنائزیشن ہو سکتی ہے۔ اب ہوگا کیا کہ یہ جو سینڈر ہے، اس کی نظریات، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی اپروچ، اس کی مہارتیں، اس کی سکلز، اور اس کی مطلب تمام تر صلاحیتیں، لیاقتیں، علم، اس کا میسج پر بڑا ایک امپیکٹ ہوگا۔ اب عام زندگی میں بھی دیکھیں کہ وائز ٹیچر
ٹرینر اور میڈیا، اس میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی جو اپروچ ہوتی ہے یا ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یا کہہ لیں ان کی جو مہارت ہوتی ہے، ان کی صلاحیت یا لیاقت ہوتی ہے اور علمی مقام ہوتا ہے، اسی سے تعین ہوتا ہے میسج کے امپیکٹ کا. یعنی یہ بڑا رول پلے کرتی ہیں چیزیں. اچھا، میسج وربل ہو یا نان وربل ہو، تو اب جو انٹرپریٹیشن ہوگی میسج کی ریسیپینٹ کی طرف سے، وہ اسی طرح سے ہوگی اگر میسج جو ہے وہ بڑا مؤثر انداز میں اور صحیح الفاظ کے چناؤ کے ساتھ، مکمل مہارت کے ساتھ اور ایفیشینٹلی سینڈ کیا گیا. اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اسی طرح ہوگی جیسا کہ وہ میسج بھیجنے والا چاہ رہا ہے کہ اس طرح میری بات کو سمجھا جائے، یا اس کا جو مطلوب ہوتا ہے، اس کا مطلب کہنے کا مقصد ہوتا ہے، وہ بعینہ ہی اسی طرح ہی اس تک پہنچے گا. اب دیکھیں، جس کو ہم میسج کہہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ ایک کی آئیڈیا ہوتا ہے، ایک کلیدی پیغام ہے، کلیدی خیال ہے، اہم بات ہے جو وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے سینڈر. تو یہ اصل میں مطلب ریسیپینٹ جو ہوتا ہے اس کے رسپانس کو بھی اس کا بھی تعین کر دیتا ہے. یہ جو میسج کا پروسیس ہے وہ اس بات کے تعین یا فیصلے سے مطلب اس کا آغاز ہوتا ہے کہ مطلب یہ فیصلہ کرنا کہ کیا بات ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس بات کا جو فیصلہ ہے کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اس سے کیا مطلب اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، تو اس بات کا تعین ہی میسج ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے میسج کا جو مقصد ہے اس کو ضرور مطلب کلیئر ہونا چاہیے اور اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ یہ واقعی کلیئر ہے. اب ہم نے میسج بنا لیا اور ان باتوں کو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی مطلب مہارت، کوالیفیکیشن، نالج کا لیول، اور اس کے بعد ہم نے میسج کیا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ لیا، اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ میڈیم کیا کیا یوز ہو سکتی، ذرائع کیا، تبادلہ خیال ہے یا پیغام رسانے کے لیے کیا واسطہ اختیار کیا جائے گا، کیا میڈیم کا. تو اب اس کو اپروپریٹ موزوں میڈیم جو ہے میسج ٹرانسمٹ کرنے کا، یہ مطلب چوز کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ مطلب ہم اس کا ہی لحاظ نہ کریں کہ کون سا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے، مطلب اس میں الیکٹرانک میڈیا ہوگا، پریس میڈیا ہوگا، بک ہوگی، ایک پریزنٹیشن ہے، ایک اسپیچ ہے، تو کون سی اس کے لیے زیادہ. تو پھر اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر مطلب ہم ان تک جو ہم چاہتے ہیں کہ فلاں لوگوں تک پیغام پہنچے تو نہیں پہنچے گا. جو اپروپریٹ میڈیم یعنی کمیونیکیشن میڈیم کا مطلب چوائس ہے، یہ بہت ضروری ہے میسج کو مؤثر بنانے کے لیے، اور اسی سے ہی آسانی ہوگی ریسیپینٹ کو اس کو مطلب انٹرپریٹ کرنے میں، سمجھنے میں. ظاہر ہے کہ وہ اس کے جب تک لیول پر نہیں آئے گا تو یہ اس کے لیے جو بہترین لفظ ہے یہ شروع میں مجھے استعمال کرنا چاہیے تھا، ابلاغ کا. کمیونیکیشن کا صحیح جو ترجمہ ہے ابلاغ عربی کا لفظ، تو یہ اگر دیکھیں اس کو لینگویج کے حوالے سے تو انتہائی زبردست لفظ ہے کہ مطلب پہنچانا. تو ایک
بات ہے، ایک اظہار ہے، ایک مطلب احساس اور خیالات ہیں، اس کو دوسرے تک ٹرانسفر کرنا اور ورڈز کے ذریعے، ایکشنز کے ذریعے اور آڈیو ویژول ایڈز کے ذریعے، تو یہ بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کس ذریعے سے بات کی جا رہی ہے، تب جا کے اس کا وہ مقصد پورا ہوگا اور وہ مؤثر ہوگی اور جو ہم چاہ رہے ہیں اس کا وہ رزلٹ پروڈیوس ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو ریسیپینٹ ہے یا ڈی کوڈر ہے، جس کو میسج ہم پہنچا رہے ہیں یا ہمارا ارادہ ہے کہ اس تک پہنچے، ہمارا ٹارگیٹ ہے، تو جس قدر وہ میسج کو سمجھے گا اسی قدر ہی جو ہے نا وہ مطلب میسج مؤثر ہوگا۔ اچھا، اس کا انحصار ہی اس بات پر ہے، اس کا نالج کیا ہے، اس کے اندر رسپانسونیس کیا ہے۔ رسپانسونیس سے مراد اب یہاں یہ لیں کہ وہ کس قدر اس پر متوجہ ہے، کس قدر اس پر رد عمل دے رہا ہے، یعنی کہ اس کو لینے والا کس قدر بن رہا ہے۔ اب یہ سارا جو انحصار ہے میسج کا وہ اس پر ہے، ڈی کوڈر پر اور ریسیپینٹ پر۔ اب اس کی مطلب توجہ، لگن، دھیان اور یہ ساری چیزیں اس میں رول پلے کریں گی۔ اب دیکھیں کہ فیڈ بیک ہے کہ اس تک بات پہنچ گئی، اب اس پر وہ مطلب کیا سمجھتا ہے کہ وہ میسج کی ایفیکیسی کو کس طرح سے اس کا تجزیہ کرتا ہے، کس طرح سے وہ لیتا ہے۔ اخبارات میں کالم چھپتے ہیں، ٹی وی پر مختلف پروگرامز ہوتے ہیں اور اس طرح فرض کریں کہ ہم ایک سیاسی اگر اس کی مثال لے لیں تو موجودہ دور میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے یا اپوزیشن پارٹیاں جو کچھ کہہ رہی ہیں، اس کو اگر مثال بنا کر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپینین میکنگ میں بڑا اس کا رول ہوتا ہے، کیونکہ اب تو چلن بدل گیا کہ کہ انصاف اور دیانتداری، اخلاص اور یہ سارے جو چیزیں ہیں، نیت کا صحیح ہونا، تو یہ مفقود ہیں، ان کی بڑی کمی ہے۔ اس کے باوجود ہم سمجھنے کی حد تک تو یہ مثال لے سکتے ہیں کہ کس قدر بہتر تاثر ابھرتا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے سارے لیڈرز جس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں اور جس طرح کا مطلب ان کا انداز ہوتا ہے، یا اپوزیشن میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انتہائی مطلب نامناسب گفتگو کرتے ہیں، تو اس کا جو تاثر بنتا ہے اس سے اب یہ جو معاشرے میں بے چینی ہے کہ کس طرح کے احمق لوگوں میں ملک پھنس کر رہ گیا ہے کہ کسی بھی سائڈ سے کوئی مطلب نہ اپوزیشن کی طرف سے نہ حکومت کی طرف سے جو لوگ بول رہے ہیں، میسج پہنچا رہے ہیں، تو ان کا میسج، الفاظ کا چناؤ اور جو جس طرح سے میڈیم کا یوز ہو رہا ہے اور پھر آگے جو اس کا تاثر ڈیولپ ہو رہا ہے تو وہ انتہائی نیگیٹو ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر فیڈ بیک کیا آئے گا، لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں نجات دلا اس عذاب سے کہ یہ ایک تو ملک و قوم کا نقصان کر رہے ہیں، دوسرا بد اخلاقی، میرا روی اور اس طرح کی چیزوں کو بھی رواج دے رہے ہیں، زبان و بیان سے لے کر اور اخلاقیات، ان سب کا بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اب مطلب وہ یوز کیا کر رہے ہیں، تو مثلا میموز ہیں، رپورٹس ہیں، مطلب یہ جو پروگرامز ہیں ان کی تو یہاں بات نہیں ہوئی، یہ جو شام کو محفلیں لگ جاتی ہیں پھکڑ بازی کی، جن کو آج کل یہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں تو اس میں اب شوز جو ہو رہے ہیں تو طرح طرح کے نام اور پھر عجیب و غریب لوگوں کو جو بلایا جاتا ہے، پھر مطلب ریٹنگ
کا بڑھانا، اور یہ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھنے کی حد تک میں یہ بات میں نے مثال کے طور پر رکھی ہے، ویسے اس میں مطلب ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو مطلب ہمارے ہاں ابلاغ کے حوالے سے یہ چیزیں اس طرح سے پائی جاتی ہیں، ان کا امپیکٹ نیگیٹو ہی جا رہا ہے، اس سے کوئی پازیٹیو مطلب ہم تاثر نہیں لے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہمیں بطور اسٹوڈنٹس یہ سمجھنا کہ ہم ٹیچر بننے جا رہے ہیں، ہم اس ٹیچنگ لرننگ فیلڈ میں ہیں، جانا چاہ رہے ہیں، آگے جانا چاہ رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ابلاغ یا کمیونیکیشن کے پروسیس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس، اس کے جو پارٹس ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں، کانٹیکسٹ سے کیا مراد ہے کہ کس کیفیت، حالت اور پلیس اور گویا کہ ایک حوالہ جو ہے تناظر کا، یہ کس طرح رول پلے کرتا ہے، پھر میسج، پھر سینڈر، مطلب یہ میسج الفاظ سے لے کر ان کی بناوٹ اور ان کے اندر فصاحت و بلاغت یہ کس قدر ہے، کس قدر مطلب ان کا بناؤ ہے کہ ان الفاظ کو بولنے سے، لکھنے سے وہی آئیڈیا، وہی خیال، وہی مطلب ایک چیز جو ہمارے ذہن میں ہم جو پہنچانا چاہ رہے ہیں تو وہ پہنچے، الفاظ اس طرح کے ہوں اور ان کا مطلب طرز اسلوب جو ہے وہ استعمال کا اس طرح کا ہو، خواہ وہ ریٹن ہو، وربل ہو، مطلب کسی بھی حالت میں ہو۔ تو یہ مطلب میڈیم بھی بہت رول پلے کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جو مشہور لوگ ہیں ابلاغ کے حوالے سے، تو وہ میڈیم کی وجہ سے ہوئے مشہور۔ کون سا میڈیم انہوں نے یوز کیا؟ الیکٹرانک میڈیا آج کل سب سے زیادہ فاسٹ ہے، اور انٹرنیٹ کی سہولت نے اس کو مزید فاسٹ بنا دیا ہے۔ تو اب ان چیزوں کو پہلا لیول تو یہ ہے کہ ہم علمی سطح پر سمجھیں، پھر ان کو برتنے کا سلیقہ سیکھیں، پھر ان کے برتاؤ میں، ان کے یوز میں اخلاص، دیانت اور اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ مقاصد یہ پیش نظر رہنے چاہیے۔ یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، مالی مطلب جو حوالہ ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کا، اس پر توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کوئی زندگی میں اعلیٰ مقاصد ہوں گے تو پھر ان چیزوں کو بہتر طور پر استعمال کریں گے۔ تو ٹیچر کا تو اصل میں مطلب کام ہی یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مطلب یہ کام سونپا اور علماء کو ان کا وارث قرار دیا، اور ٹیچر جو ہے وہی اصل میں عالم ہے، یہی انبیاء کا وارث ہے۔ اور ہمارے خاص طور پر اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ابلاغ کو سمجھنا اور اس کا استعمال کرنا اور اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ ہم ٹیچر ہیں، ٹیچر بننے جا رہے ہیں، تو ابلاغ کو ہم کہ اپنی بات کس طرح سے بہتر طور پر طلباء تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارا کوالیفائڈ ہونا، ہمارا مطلب پروفیشنل کورسز ہم کر لیں، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں اپنی جگہ پر، لیکن کس قدر ہمیں پریزنٹیشن سکلز، ایفیکٹو سپیچ کا پتہ ہے، یہ ساری چیزیں کانفیڈنس سے لے کر الفاظ کے استعمال سے لے کر آگے مطلب ہمارے ذہن میں ہو کہ مؤثر انداز میں کس طرح سے پیغام پہنچایا جائے، یعنی جو ہم پڑھائیں گے چیزیں، کریکلم ہے، تو اس کو ایفیکٹولی کس طرح سے ہم ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیچر کا تو یہ کام ہے کہ ایک مزدور ہے، وہ ایک جگہ سے اینٹیں اٹھا کے دوسری جگہ پر رکھ رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ بعض ایفیشینٹلی یہ کام کر رہے ہیں کہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ لے جاتے ہیں اور خراب بھی نہیں کرتے، توڑتے بھی نہیں اینٹیں۔ تو ٹیچر جو ہے اگر وہ کمیونیکیشن کے پروسیس سے آگاہ نہیں، اس پر مہارت نہیں رکھتا، تو وہ کوالیفائڈ ہوتے ہوئے بھی، انٹیلیجنٹ ہوتے ہوئے بھی، بریلینٹ
ہوتے ہوئے بھی ممکن ہے کہ وہ ان کا استعمال غلط کر لے اور مؤثر نتائج نہ نکلیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس کا طریقہ نہیں جانتا، اس کو مؤثر بنانا نہیں جانتا۔ اپنی پرسنالٹی، ڈریسنگ، اپنی لب و لہجہ، الفاظ کا چناؤ اور مؤثر انداز میں ان ساری چیزوں کو پیش کرنا، یہ سب کچھ مل کر کمیونیکیشن کو اس سطح پر مطلب ہمارے یہ جو ٹیچنگ ہے اس کو مؤثر بنائے گا۔ اصل میں ہم ٹیچر کمیونیکیٹر ہیں، ہم سینڈر ہیں میسیج کے، تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس پر بہتر تاثر ہو، وہ لرننگ کے لیے موٹیویٹ ہوں، زندگی میں آگے بڑھیں، علم کے ساتھ ان کا گہرا تعلق پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔